حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں، پھر کچھ خصوصی باتیں ہوں گی کہ قرآن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح جمع کروایا، پھر قرآن کا اور ایک نام جو رکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے رکھنے والے ہیں، اور بہت ساری بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ پھر لاسٹ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دار فانی سے رخصت ہونے کے واقعہ اور مدفون ہونے کے واقعے پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ہمارے سننے والے سامعین کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید بہت سارے لوگوں کے پاس، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس درختوں کے چھال پہ لکھے ہوئے تھے، کسی کے پاس درختوں کے پتے پر لکھے ہوئے تھے، مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ قرآنی آیات تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خلیفہ اول، میرا مشورہ ہے کہ قرآن مجید جو مختلف گھروں میں ہے، مختلف لوگوں کے پاس ہے، مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اس سارے قرآنی آیات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو یہ محفوظ ہو جائے گا۔ اولاً تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو جمع نہیں کیا تو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، ورنہ مختلف جگہوں پہ ہے تو یہ قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقت کی نزاکت کو سمجھا اور باتیں بہت اہم تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس جہاں جہاں بھی جس جگہ پر بھی قرآن لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات کو لے کر قرآن کو لے کر آئیں اور جمع کریں۔ چنانچہ سرکاری طور سے جب یہ اعلان ہوا اب تو حضرات صحابہ کرام یہ قرآن کے نسخوں کو، قرآن کے جہاں جہاں پہ لکھے ہوئے تھے، سب نے لا کر کے جمع کرنا شروع کیا۔ اس کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے کیا، تاکہ صحابہ کرام حافظ ہوں گے تو وہ حافظ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے ملا لیں گے کہ واقعی یہ قرآن ہے۔ پھر اس طرح چند صحابہ نے، حفاظ صحابہ نے قرآن کی ان آیتوں کو لوگوں کے پاس سے کلیکشن کیا، جمع کیا، اور جب یہ قرآن جمع ہو گیا
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروا دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویوں میں سے 2 بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ یہ دونوں 2 بیویاں جو تھی حافظہ تھی، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حافظہ تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس قرآن بھیجوایا، کہا ام المومنین آپ حافظہ ہیں، اور ان کو ملایا، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پورے قرآنی آیات کو ملایا اور سب کو ایک جگہ جمع فرمایا۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بنے اور جامع القرآن جانے جانے لگے اور جامع القرآن ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا۔ پھر اسی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام، حافظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے اور بڑے کبار صحابہ کرام کے مشورے سے ان جو ہے الگ الگ جگہوں پہ جو لکھے ہوئے تھے سب کو چمڑے کے کھال پہ جو ہے لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد اس کے 7 نسخے بنائے اور کئی جگہ پہ بھیجوایا۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بنے اور ناشر القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اس طرح سے قرآن کی حفاظت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا اعجاز جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی، اور قرآن کو سب سے پہلے مصحف کہنے والے بھی، مصحف کا نام دینے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے اولو العزم شخصیت ہے، اللہ کے رسول کے بعد سب سے نیک صفت انسان مانے جانے والے کوئی شخص ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور لوگوں کے مقابلے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بعض حضرات اور بعض افراد اور بعض بغض رکھنے والے، بعض حسد رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے نفرت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ انصاف نہ کیا، ان سے بغض تھا اور ان سے جو ان کی بغاوت تھی اور ان سے دشمنی تھی۔ دوستو، ایک چھوٹی سی بات ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں جب بھی راستے میں دیکھتے ہیں تو حضرت حسن کو کاندھے پر بیٹھا لیتے ہیں اور بے انتہا لاڈو پیار کرتے ہیں، بے انتہا دلار فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ میرے آقا، میرے پیارے نبی اور میرے جو ہے نبی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، بے انتہا لاڈ کرتے تھے، میں کیوں نہ کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہے، ان کے چشم و چراغ ہیں اور ان کے خاندان سے ہیں، اور ان کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
अन्हा के लखते जिगर हैं, तो मैं क्यों ना अपने कंधे पर बैठाऊं। मैं अपने कंधे पे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैठाना सआदत समझता हूँ और सुन्नत रसूल समझता हूँ। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत तो किया ही करते थे, लेकिन हज़रत फ़ातिमा से भी मोहब्बत थी, हज़रत हसनैन से भी मोहब्बत थी। इसी को किसी शायर ने बेहतरीन अंदाज में कहा है, वफ़ाओं को जिस पे फ़ख्र है, वफ़ाओं को जिस पे फ़ख्र है, उस वफ़ादार का नाम अबू बकर है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से बेइंतहा वफ़ादारी, बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे, बेइंतहा उनसियत थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के बारे में हदीस की किताबों में उसकी कुल तादाद जो मिलती है 181 है। 181 अहादीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के बारे में, इनके वक़ार और इनके मर्तबा के बारे में है। और फिर इसी तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत थी, बड़ा लगाव था। अब बहुत सारी चीज़ें जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह और मुनासबत है। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 63 साल की उम्र में इंतकाल हुए, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी 63 साल की उम्र में ही हुआ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस दुनिया से इंतकाल फरमाए। अल्लाह के रसूल के पर्दा फरमाने की भी उम्र 63 साल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हज़रत अबू बकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस धरती पर, इस रुए ज़मीन पर, मक्का की सरज़मीन और मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन पर इस तरीक़े से वक़ार और हैसियत रखने वाले थे कि लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इंतकाल की खबर सुना और पर्दा फरमाने के बारे में सुना तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में लोगों को जमा किया और पुरमग़ज़ खिताब किया। उस पुरमग़ज़ खिताब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन बातों ने तमाम सहाबा किराम के दिल को तसल्ली दी। इसीलिए कोई शायर कहता है, बहुत बेहतरीन अंदाज में नक्शा खींचता है, पैगंबर तो न था लेकिन पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था लेकिन पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरा समंदर जैसा लगता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर समोई हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर बड़ी गहराई भी थी, बड़ी गिराई भी थी और सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त करने के बड़े बादशाह भी थे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़िया कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए न देखना, फिर हज़रत अबू बकर के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तड़प जाना। जब भी हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी ज़रूरत पड़ी, हज़रत अबू बकर साया बन के रहे। लेकिन एक मरतबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत की इंतहा कर दी और ऐसी मोहब्बत पेश की कि रहती दुनिया उसे याद रखेगी, तारीख़ के सुनहरे औराक़ में लिखे जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार बुखार आया और बड़ी शिद्दत की बुखार आया। फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पीछे देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पाया, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जस्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही नमाज़ पढ़ा करते थे। जब नहीं देखा तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछा
کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہے، بخار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لیے، ان کی عیادت کے لیے۔ اللہ کے رسول آگے آگے ہیں اور صحابہ کی ایک لمبی جماعت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، جب کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کون؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کر بیٹھنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ آرام فرمائیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ ابو بکر صدیق آپ کو تو بخار بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا آپ آرام فرمائیں اور میں انشاءاللہ پھر شام میں ملنے آؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ کے ابو بیمار ہیں حضرت ابو بکر صدیق، لہٰذا آپ کو چلنا ہے والد محترم کی خدمت کے لیے، ان کی عیادت کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوتی رہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ ہمارے پیارے نبی کو غلط مت سمجھنا، انہوں نے حق خبر دی ہے، سچ خبر دی ہے، میں بیمار تھا، لیکن میں قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ غیب سے آواز آئی کہ اے ابو بکر تو اب شفا یاب ہو گیا، تو بالکل ٹھیک ہو گیا، اب مکمل شفا مل گئی، تو کھڑا ہو جا۔ بس مجھے شفا مل گئی، میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عیادت کے لیے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بات پوچھی بھی تھی۔ کیا پوچھا؟ کیا ابو بکر آپ نے کوئی دوا لی ہے؟ کیا آپ نے کچھ جو ہے دوائیاں کھائی ہیں؟ آپ نے کچھ علاج کے طور پر لیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے کچھ لیا ہے، کچھ دوائیاں کھائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو دوا کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دوا کرنا یہ سنت نبی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوا کے بارے میں، علاج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دوا کرنی چاہیے۔ انگریزی دوا ہو تو انگریزی دوا لیں، ہیمیوپیتھ دوا ہو تو ہیمیوپیتھ دوا لیں، جڑی بوٹی کی دوا ہو تو جڑی بوٹی کی دوا لیں، حکیم کی دوا ہو تو حکیم کی دوا لیں، اور طب یونانی کی دوا ہو طب یونانی کی دوا لیں۔ اگر کبھی کبھی ضرورت پڑے تو عملیات کی ضرورت، قرآنی آیات سے دم کر کے پینے کی ضرورت پڑے تو اسے بھی کریں، اور تعویذ کی بھی کبھی ضرورت پڑے تو دوستو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے کھال پہ، چمڑے پہ جو ایک تعویذ لکھی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں دی ہے، اسے پتہ چلا کہ تعویذ بھی پہن سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود دوا کھانا، علاج کرانا، حکیم کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا، جڑی بوٹی لینا، دم دعا کرنا اور تعویذ پہننا، یہ ساری چیز کرنے کے باوجود بھی عقیدہ کیا رکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ عقیدہ صرف یہ ہو کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ شفا دے سکتی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات شفا دے سکتی ہے۔ یہ دوا اس کی معین ہے، مددگار ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے۔ شفا صرف اللہ کی ذات کی دے گی، اور ان ساری چیزوں میں جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا، تو ان دوائیوں میں شفا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر دوا اور ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے۔
جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے اندر اور دوا کے اندر اپنا حکم نہیں فرمائیں گے تب تک شفا نہیں مل سکتی۔ تو اللہ ہی شفا دینے والی ذات ہے، ہم دعا بھی کرا سکتے ہیں، دوا بھی کرائیں، جو بھی دوا کرانا ہو اور تعویذ کی ضرورت ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شفا مل گئی، آپ میرے گھر تک تشریف لائے۔ کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبی آواز آئی کہ اے ابو بکر اٹھ جا، اور میں اٹھ گیا۔ کہا تجھے مکمل شفا مل گئی، اور مجھے مکمل شفا مل گئی۔ دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوقیت ہے، ان کا امتیاز ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا وقار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سر پہ پڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا کی دولت سے مالا مال فرمایا اور شفا فرما دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، جب بیمار پڑتے ہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امیر المومنین بنتے ہیں، تقریباً 2.5 سال جو ہے امیر المومنین رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، بادشاہت کی ہے۔ جب انتقال کا وقت آیا، انتقال کے وقت میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب دونوں حضرات تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد کہا کہ اے عمر ابن خطاب اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں، تو آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لے جانا، ان کے مزار پہ لے جانا، مزار اقدس پہ جانا اور آواز دینا، اللہ کے رسول یہ آپ کا ابو بکر ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مدینہ کے کسی بھی کنارے میں دفن کر دینا۔ چونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پہلے بھی بشارت میں نے بتایا کہ کئی مرتبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میرے بغل میں ہوں گے، بازو میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف حضرت ابو بکر کو پکڑا اور بائیں طرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، کہا ہاکذا یبعث یوم القیامہ، کہ ہم اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی انتقال کا وقت آیا تھا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اماں سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیں گی تو میں مدفون ہو جاؤں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ سے اجازت لیتے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی تو لوگ کہتے کہ باپ کے انتقال پہ بیٹی نے جگہ دیا ہے، تب وہاں مدفون ہوئے۔ لیکن دنیا کو بتانا تھا اور دنیا کو یہ باور کرانا تھا، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے اندر ہی کہہ دیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو جو ہے مجھے وہاں مدفون کرنا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عالم نے فرمایا کہ چونکہ جب غار ثور میں جانے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گئے اور جا کر کے وہاں موذی جانوروں کو دیکھا اور اس کی صفائی کی، اس سے بچنے کے انتظامات کیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی انتہا کر دی، الفت کی انتہا کر دی، رفاقت کی انتہا کر دی، کہ کہا کہ ابو بکر یہاں پر میری محبت کا ثبوت تم پیش کیو غار ثور میں، اور اب میں مزار کے اندر جو ہے میں خود پہلے جاؤں گا اور میں وہاں تمہارے لیے انتظام کروں گا تاکہ قبر کے دردناک مناظر سے، دردناک وہاں کی حیبت سے اور قبر کے ہولناک مناظر سے تمہارے بچانے کے لیے میں وہاں انتظام کر سکوں۔ یہ اللہ کے رسول
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ پہلے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے گئے ہیں، اور جو ہے مزار میں غار میں پہلے جانے والے ابو بکر ہے اور مزار میں جانے والے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ چنانچہ جب انتقال ہوا، اور انتقال جو ہوا ہے وہ سوموار کے دن یعنی پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال پیر کے ہی دن ہوا، اور یہ چاشت کے وقت انتقال ہوا ہے۔ چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ تاریخ جو تھی وہ تاریخ اس قدر تھی کہ 23 اگست اور 634 عیسوی تھی، 23 اگست 634 عیسوی سوموار کا دن، اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو انتقال ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اجازت لینا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو کہ آپ اجازت لے لینا، اور حضرت عمر بول رہے ہیں حضرت علی کو کہ آپ اجازت لینا۔ یہی بات کے درمیان جو مرقد مزار اقدس پر پہنچتے ہیں صحابہ کرام، اندر سے آواز آئی یوسل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دو۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں مدفون کیا گیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے بے انتہا نقوش چھوڑے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے بے انتہا ثبوت چھوڑے ہیں۔ انہی نقوش اور ثبوت پر ہم چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری زندگی کو تابناک بنا دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب بنا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنائے، اور جنت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اللہ کے رسول سے وفاداری کی ہے، ہمیں بھی ابو بکر کا وفادار بنا دے، ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔